ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں بچے پیدا تو ماں باپ کے جسم سے ہوتے ہیں مگر ذہن سماج کے زہر سے بنتے ہیں، جہاں ایک باپ اپنی تھکن بچوں پر اتارتا ہے اور ایک ماں اپنی نارسانیوں کا بوجھ ان کے دلوں پر رکھ دیتی ہے۔ بچوں کی نفسیاتی تباہی ماں باپ کی انا کی بھینٹ کوئی محض جملہ نہیں بلکہ ایک ایسی صدی کا نوحہ ہے جس نے محبت کو دلیل اور رشتے کو مقابلہ بنا دیا۔ آج کا بچہ کھلونے نہیں توڑتا، اندر سے ٹوٹتا ہے۔ اس کے آنسو باہر نہیں آتے کیونکہ اسے سکھا دیا گیا کہ رونا کمزوری ہے۔ اس کی خاموشی چیختی ہے مگر کوئی نہیں سنتا کیونکہ والدین کے پاس سننے کا وقت نہیں، صرف شکایت کا۔ ماں باپ اب محض محافظ نہیں جج بھی بن چکے ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کارکردگی چاہتے ہیں۔ تمہارے نمبر کم کیوں آئے؟ دیکھو فلاں کا بچہ کہاں پہنچ گیا۔ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا، تم نے ہمیں کیا دیا؟ یہ وہ زہر ہے جو ہر روز ان کے ذہن میں ٹپکتا ہے۔ بچے محبت کی متلاشی رہ جاتے ہیں مگر ماں باپ انہیں خود کی انا کی عدالت میں مجرم بنا دیتے ہیں۔ بچہ جیتا ہے مگر جینے کے انداز میں مر چکا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے مگر آنکھوں میں سوال، کیا میری قدر صرف کامیابی سے طے ہوتی ہے؟ والدین اپنی زندگی کا ناکامیوں کا بوجھ اپنے بچوں پر لاد دیتے ہیں۔ ایک باپ جو خود محبت سے محروم رہا اپنے بیٹے سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کے نامکمل خواہشیں پوری کرے۔ ایک ماں جو خود دبی رہی وہ اپنی بیٹی پر اپنی قربانیوں کا بوجھ ڈالتی ہے، میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا۔ یہ جملہ بچوں کے ذہن میں قید بن جاتا ہے۔ وہ شکر گزار تو بن جاتے ہیں مگر آزاد نہیں رہتے۔ محبت احسان نہیں ہوتی مگر ہم نے اسے حساب بنا دیا۔ ہم نے اپنی اولاد کو محبت کی جگہ احساس جرم بنا دیا۔ اب بچہ ماں باپ سے محبت نہیں کرتا، ان سے ڈرتا ہے۔ وہ ان کی نظروں میں خود کو تولتا ہے، اپنی اصل کھو دیتا ہے۔ ہر دوسرا بچہ اب پرفیکٹ بننے کی دوڑ میں ہے۔ وہ خود نہیں دوسروں کے خواب جیتا ہے۔ وہ خود کو جاننے سے پہلے فٹ ان ہونے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر وہ ضد کرے تو بدتمیز، اگر وہ چپ رہے تو بے حس، اگر وہ سوال کرے تو گستاخ۔ ہم نے بچوں کو اپنی انا کا غلام بنا دیا۔ ہم نے ان کی معصومیت کو اطاعت کے نام پر قربان کر دیا۔ ہم انہیں سنتے نہیں، ان پر بولتے ہیں۔ ان کی بات کاٹ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں مگر در حقیقت ہم ان کے اندر کی آواز مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب والدین رہنمائی کرتے تھے، آج وہ کنٹرول چاہتے ہیں۔ ماں باپ کا کردار محبت سے زیادہ حکم میں بدل گیا۔ وہ اپنے بچوں سے اطاعت چاہتے ہیں، عزت نہیں کماتے۔ بچے اب بات نہیں کرتے کیونکہ انہیں معلوم ہے سچ بولنا خطرناک ہے۔ وہ خاموش ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے۔ ان کے دلوں میں وہ باتیں دفن ہیں جو کبھی کہی نہیں جا سکیں۔ ماں کی ڈانٹ، باپ کی سختی اور وہ سب جملے جو تربیت کے نام پر کہے گئے مگر روح پر زخم چھوڑ گئے۔ کسی بچے کی نفسیات تباہ کرنے کے لیے تھپڑ ضروری نہیں، بس بار بار یہ کہہ دو تم ناکام ہو، تم ہماری امیدوں پر پورے نہیں اترے۔ یہی جملہ نسلیں تباہ کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تعریف کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ کہیں مغرور نہ ہو جائیں، مگر انہیں ذلیل کرنے سے نہیں ڈرتے۔ ہم ان کے زخموں کو مذاق سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ زمانے کے بچے حساس ہیں مگر سچ یہ ہے کہ ہم ظالم ہو گئے ہیں۔ وہ بچے نہیں جو کمزور ہیں، ہم ہیں جنہوں نے انہیں احساس دیا کہ وہ کمزور ہیں۔ ماں باپ کا جھگڑا، ان کی انا، ان کی تلخیاں، یہ سب بچے کے ذہن پر نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کمرے میں بند ہو کر بھی سب سنتا ہے، وہ سننے کے قابل نہیں۔ ماں رو رہی ہوتی ہے، باپ چیخ رہا ہوتا ہے اور بچہ درمیان میں خاموش تماشائی، مگر اس کی خاموشی میں ایک چیخ پلتی ہے۔ وہ چیخ جو بڑے ہو کر نفسیاتی بیماری، خود اعتمادی کی کمی یا خودکشی کے خیال میں بدل جاتی ہے۔ وہ بچہ جو محبت کے لیے پیدا ہوا تھا اب محبت سے خوف زدہ ہو گیا ہے۔ اسے کسی پر یقین نہیں رہتا کیونکہ جن پر یقین ہونا چاہیے تھا انہوں نے اس کے دل توڑ دیے۔ ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان نہیں بناتے، اچھے دکھنے والا بناتے ہیں۔ ہم انہیں اخلاق نہیں سکھاتے بلکہ سکھاتے ہیں کہ کیا بولنا ہے تاکہ لوگ متاثر ہوں۔ ہم ان کے اندر کے سچ کو مار کر انہیں سماجی روبوٹ بنا دیتے ہیں، ان کی انڈیویجویلٹی ختم کر دیتے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کے اندر بھی ایک دنیا ہے، ایک احساس ہے، ایک خاموش چیخ ہے جو کسی دن بھی پھٹ پڑتی ہے۔ تب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی، مگر تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم نے گھر کو محبت کی جگہ عدالت بنا دیا۔ ہر دن ایک مقدمہ چلتا ہے، بچہ ملزم، والدین جج، کبھی فیصلہ سزا، کبھی خاموشی، مگر کوئی معافی نہیں۔ ماں باپ اپنی تھکن، اپنی محرومی، اپنی تکلیف بچوں پر اتارتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تربیت کر رہے ہیں مگر وہ اصل روحوں کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں۔ تربیت محبت سے ہوتی ہے، حکم سے نہیں۔ بچہ وہی سیکھتا ہے جو محسوس کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، نہ کہ جو اسے زبردستی سمجھایا جاتا ہے۔ ماں باپ اگر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو وہ زہر بچوں کے لہجے میں اتر جاتا ہے۔ اگر ماں باپ ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں تو بچے کے اندر احترام کا تصور مر جاتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ محبت وقتی رشتہ، کمزور اور اعتماد ایک فریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ بڑا ہو کر یا تو ظالم بنتا ہے یا جذباتی طور پر تباہ۔ وہ یا تو اپنی زندگی میں ہر تعلق کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے یا پھر ہر رشتہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے بھول جاتے ہیں مگر وہ کبھی نہیں بھولتے، وہ صرف خاموش ہو جاتے ہیں۔
آج کے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ ہے مگر آنکھوں میں ایک خالی پن۔ وہ کامیاب لگتا ہے مگر خوش نہیں، اس کے پاس فون ہے مگر کوئی سننے والا نہیں، اس کے پاس دوست ہیں مگر کوئی سمجھنے والا نہیں۔ وہ روتا نہیں کیونکہ اس نے سیکھ لیا ہے کہ کمزوری دکھانا جرم ہے، اس نے سیکھ لیا کہ فیل کرنا وقت کا ضیاع، اس نے سیکھ لیا کہ جذبات خطرناک ہیں۔ اور یہ سب سیکھنے میں ہم والدین کا کردار سب سے بڑا ہے۔ ہم نے اسے پریکٹیکل بنایا مگر انسانیت چھین لی، ہم نے انہیں اپنے خواب دیے مگر ان کے خواب توڑ دیے، ہم نے انہیں اصل مستقبل دینے کے چکر میں ان کا حال برباد کر دیا، ہم نے انہیں وہ سب دیا جو بازار سے خریدا جا سکتا تھا مگر وہ نہیں دیا جو دل سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ سکون، اعتماد، قبولیت اور محبت۔ اب بچہ ماں باپ کے سامنے موجود ہے مگر جذباتی طور پر میلوں دور۔ وہ بات کرنا چاہتا ہے مگر ڈرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے دل کھول دیا تو مذاق بن جائے گا۔ وہ خاموش ہے مگر اندر سے چیخ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماں باپ اپنی انا کی قربان گاہ پر کب تک معصوم روحوں کو چڑھاتے رہیں گے؟ کب تک یہ نسل احساس جرم کے بوجھ تلے پلتی رہے گی؟ کب تک بچے وہ گناہ اٹھاتے رہیں گے جو ان کے نہیں ہیں؟ ہم کب سمجھیں گے کہ اولاد جائیداد نہیں اعتماد ہے؟ کب تسلیم کریں گے کہ محبت احسان نہیں فطری حق ہے؟ ماں باپ ہونا خدائی اختیار نہیں، انسانی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اسے ذمہ داری کو طاقت سمجھ لیا اور یہی تباہی کی جڑ ہے۔ ہر وہ بچہ جو اندر سے خالی ہے اس کی جڑ میں کسی نہ کسی ماں باپ کی انا، ہر وہ نوجوان جو خود سے نفرت کرتا ہے اس کے پیچھے کسی والد کی بے رحمی، کسی ماں کی تلخی۔ ہم نے اپنے نسلوں کو ایموشنلی ہینڈی کیپڈ بنا دیا۔ وہ محسوس نہیں کرتے کیونکہ انہیں بچپن میں احساس مار دیا گیا۔ ہم ان کی نفسیاتی موت کے مجرم ہیں۔ ہم ان کے آنسوں کو تربیت، ان کے خوف کو ادب اور ان کی خاموشی کو فرمانبرداری سمجھتے ہیں مگر یہ سب زخم ہے، اور زخم جب بولنے لگتے ہیں تو رشتے مر جاتے ہیں۔ ماں باپ اگر یہ تم ویڈیو دیکھ رہے ہو تو رک جاؤ۔ تمہارے بچے تمہارے لفظوں سے نہیں تمہارے لہجے سے پلتے ہیں۔ ان کے اندر وہ سب محفوظ ہوتا ہے جو تم سمجھتے ہو بھول گئے۔ ان کے ذہن میں وہ لمحے محفوظ ہوتے ہیں جو تم نے ان کی بات کاٹ دی، جب تم نے چپ کروا دیا، جب تم نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ زندگی کیا ہے۔ یہی لمحے ان کے اندر دیوار بن جاتے ہیں۔ محبت کرو، حکم نہ دو، سمجھو، الزام نہ لگاؤ۔ اگر تم اپنی انا جیت گئے تو یاد رکھو تمہارا بچہ ہار جائے گا۔ اگر وہ ہار گیا تو تمہاری جیت بیکار ہے۔ یہ الفاظ ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہر گھر میں جاری ہیں۔ ہر گلی میں ایک بچہ جو ماں باپ کے جھگڑوں کے درمیان خاموش بیٹھا ہے، ہر اسکول میں ایک بچہ جو کامیاب ہے مگر خوش نہیں، ہر بستر پر ایک بچہ جو رات کو آنکھ بند کر دعا مانگتا ہے کاش وہ کسی اور گھر میں پیدا ہوا ہوتا۔ یہ وہ دکھ ہیں جو اس قوم نے کبھی سنجیدگی سے نہیں سمجھا۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی بات کرتے ہیں مگر ان کے حال کو برباد کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے۔ نہیں، وہ بگڑے نہیں، وہ ٹوٹ گئے ہیں اور ان کے ٹوٹنے کی آواز تمہارے گھروں سے آ رہی ہے۔ وہ تلخ سچ ہے جو ہماری اگلی نسل ماں باپ کی انا کی لاش پر پل رہی ہے۔